امپورٹنٹ چیز جو ڈسکس ہوئی وہ یہ تھا کہ بنگلہ دیش اس کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی گئی، کیونکہ پاکستان نے یہ مدعا اس لیے آج ڈسکس کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے، کیونکہ ہم نے اس کے لیے سٹینڈ لیا ہے۔ صرف ہماری جو کرکٹ بورڈ ہے اس نے اصولی موقف کے طور پر، چونکہ بھارت کو جس بنیاد پر آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا فار دا چیمپئنز ٹرافی، اسی بنیاد پر آپ کو بنگلہ دیش کو بھی یہاں پر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا اصولی موقف۔ دیکھو اب جو انڈیا کو جو فیسیلیٹیٹ کیا تھا وہ بہت انڈیا اور پاکستان کی ایک ہسٹری ہے، بنگلہ دیش اور انڈیا کی تو ایسی کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا کہ اس وقت سیاسی اسی کی بنیاد پر مستفیض الرحمان باہر ہوئے نا، تو اسی بنیاد پر بنگلہ دیش بھی نہیں کھیلنا چاہتا تھا، اسی بنیاد پر بنگلہ دیش پاکستان بھی نہیں آیا۔ تو یس، اب فرائیڈے اور منڈے تک یہ کیوریوسٹی ضرور ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، صرف اس پر ڈیٹیل میں ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن ابھی معاملہ جیسے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ٹیبل پہ سارے آپشن موجود ہیں، اور آئی ایم شیور اس وقت آئی سی سی بی سی سی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ آپ کو تنویر کیا لگا آج جو میٹنگ ہوئی، آپ نے ویڈیو بھی کیا، آپ کا ویڈیو بھی میں نے سنا تھا، تو آپ نے تو انڈیا کو پوری طرح سے الزام دے دیا نا، آپ نے پہلے الزام دے دیا، ابھی تک محسن نقوی صاحب یا پاکستان کی طرف سے نہیں آیا، تو آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں آج کی ملاقات کو؟ دیکھیں آپ نے جو مجھے بولا نا کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور جو ورڈ وہاں یوز کیے وہ یہاں نہیں یوز کر سکتا، ظاہر سی بات ہے۔ دیکھیں یہی سمجھے کہ جو ورڈ میں نے وہاں یوز کیے نا وہ یہی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کنٹینیو، وہ منہ سے نکال نہیں سکتا لیکن کنٹینیو نکال دو، تھوڑا سا ڈیفائن کر کے نکال، کنٹینیو ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں میں نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی کہ اس ٹورنامنٹ کی ہائپ کریٹ کرنی ہے کسی طریقے سے، اور انہوں نے کر دی۔ ہائپ کریٹ اس ٹائم کیوں نہیں ہوتی جب انڈیا اور پاکستان سے ہٹ کے کبھی ایونٹ کا میچ ہوتا ہے؟ ورلڈ کپ اگر آسٹریلیا میں، وہاں ہائپ کیوں نہیں بنتی؟ وہاں کیوں نہیں بنتی؟ کبھی انگلینڈ ہوتا ہے، نیوزی لینڈ ہوتا ہے، ساؤتھ افریقہ ہو گیا، وہاں ہائپ کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ وہاں پہ انڈیا کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہائپ اس ٹائم کریٹ کرتے ہیں جب پاکستان میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہو اور انڈیا میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہو۔ اگر پاکستان میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اس میں ہی بولیں گے ہم پاکستان نہیں جا رہے، آپس میں ظاہر بات ہے کلیش تو ہے نا، آپس میں بنتی ہے نہیں ہے، اس پہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں۔ اب انڈیا میں یہ ورلڈ کپ ہے، اس میں ہوا، پھر اس سے پہلے 50 اوور کا ورلڈ کپ ہوا، اس میں کی گئی، جس میں پاکستان نے بولا، فیصلہ ہوا کہ نہیں جی ہم چلے جائیں گے۔ تو بات سیدھی یہ ہے، میرا تو صرف سوال یہ ہے، میں سٹارٹنگ وہاں سے پکڑتا ہوں جب مستفیض الرحمان کا نام آکشن میں آیا تھا، اس وقت سوئے ہوئے تھے سارے کہ یار اس کا نام آکشن میں کیوں ہے، اس کو یہیں سے فارغ کرو، نہیں، اس کو جانے دیا انہوں نے، یہ پی سی سی آئی والوں نے جانے دیا، اس کو جانے دو، اس کی بولی لگنے دو، اس کے پیسے لگنے دو، اس کے بعد جا کے ہم تڑیاں لگائیں گے کہ یار اس کو نکالو، یہ کیوں ہے یہاں پہ، کیونکہ ان کے تعلقات تو خراب ہوئے ہوئے تھے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان کے ساتھ تو انڈیا کے معاملات بالکل ایک قسم کے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکے ہیں، نہ وہاں پہ اب کوئی لڑائی جھگڑا ہونا ہے، نہ پھٹے ہونے ہیں، نہ کچھ ہونا، ہم کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے، ٹھیک ہے۔ ہائیبریڈ کا سسٹم 27 تک آرام سے چلا ہوا، ویمنز کا بھی دیکھ لیں اور مینز کا بھی دیکھ لیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں، تو یہ سٹوری چلاتے ہیں بنگلہ دیش، اب تازہ ہماری ان کے ساتھ نہیں بن رہی، اب یہ سٹوری چلاؤ۔ تو انہوں نے جب یہ گیم کھیلا اس میں وہ کامیاب ہو گئے کہ یار ہم یہ گیم کھیلتے تو بنگلہ دیش ویسے ہی ہم سے ناراض ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ناراض تو ہے نا، کیونکہ آپ نے بندہ رکھا ہوا وہاں پہ ان کا، تو وہ ناراض تو انہوں نے ہونا ہے کہ یہ بندے کو بھی نہیں آنے دے رہے اور ہمارے ساتھ ہی مسئلے مسائل کر رہے۔ تو بنگلہ دیش نے منع کر دیا، تو جب بنگلہ دیش نے منع کیا، انہوں نے بولا یار ٹیم کیسے بھیجیں جب آپ ایک بندے کو کہہ رہے ہو، ہائپ بن گئی۔ اس ہائپ کے ساتھ ہمارا کرکٹ بورڈ آپ کے ساتھ آ گیا، تو جب پاکستان کرکٹ بورڈ ان کے ساتھ آیا تو ہائپ اور بن گئی، تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے بولا اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کسی بھی صورت میں۔ اب کیا کرے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کو، جو میری سوچ ہے اور جو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں انڈیا سے اگر میچ آپ نہیں کھیلو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس دو ٹیمز ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو ہرا کے آپ آگے آ جاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر آگے لیکن ان کو ڈیمیج، ان کو پیسوں کے حساب سے ڈیمیج پہنچاؤ۔ دیکھیں ایک چیز میری یاد رکھیے گا، پہلے پاکستان نے ان کے اگینسٹ گئے، کوئی نہیں جاتا تھا، سارے گھبراتے تھے کہ یار فائنینشلی ہمیں پرابلم ہو جائے گی، ایونٹ سے نہیں جائیں گے، فائنینشلی پرابلم ہو جائے گی۔ اب دوسرا کرکٹ بورڈ آ گیا بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کیا بولا تھا، ان کو بے عزت کرو اپنے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے۔ آج 2 ہے،
کل 3 ہے، کل اور ہو جائیں گے، دنیا کو پتا چلیں، چلے گا کہ یہ آپ- غلط استعمال آپ ہو کے رہا ہے. مطابق انڈیا والا میچ نہیں کھیلنا چاہیے. دیکھیں میں بتاتا ہوں، انڈیا والا میچ سب کو پتا ہے نقصان ہوگا، سب کو پیسوں کا نقصان اچھا، ہوگا، اب- انڈیا کو ہم سے زیادہ ہوگا، نہیں کھیلنا ہمیں بھی چاہیے. ہوگا، لیکن جو براڈ کاسٹر ہے ان کے ساتھ پرابلم شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا پتہ نہیں، میچ ہوگا نہیں، ایک پورا ایونٹ ایک طرف، انڈیا پاکستان کا میچ جو ہے وہ ایک طرف، اور دوسرا ان کو بتاؤ تم یہ جو ڈرامے بازیاں یا جو تم بدماشیاں کرتے پھر رہے ہو اس پوری ایشین اس پہ کہ یار ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ان کو بتاؤ ہم پیسوں کے بھوکے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال غفار آپ سے بھی یہی پوچھوں گا. انڈر 19 ورلڈ کپ جو چل رہا ہے اس میں بھی پاکستان انڈیا کا میچ ہے سنڈے کو، تو کیا وہ میچ بھی نہیں میں کھیلا؟ آپ کو بتاؤں، میرے بس میں ہو نا، میں منڈے کو یا فرائیڈے کو چیئرمین صاحب جب اناؤنس کریں گے نا، جو کہ میری اپنی سوچ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے ظاہر بات ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے ورلڈ کپ سے، وہ شاید یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم انڈیا سے نہیں کھیلیں گے. انڈیا پاکستان کا انڈر 19 ٹھیک ہے، میچ سن لینا، اس میں میں کیا- تو کیا- سن لیں، آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے؟ میں آ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پریس کانفرنس میں یہ بھی اناؤنس کر دیں کہ اگر آگے بھی ہمارا ان سے کئی میچ ہوا، فائنل ہوتا ہے، جو بھی اس کے سپر کے میچز ہوتے ہیں، شاید ہم وہاں پہ بھی میچ نہ کھیلیں. یہ ٹیکٹس جو ہے نا اتنی زبردست ہے. بشمول انڈر 19. ہاں آپ اتوار انڈر کو 19 کو بھی کر دیں، بولے جی انڈر 19 کا میچ بھی نہیں کھیلیں گے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ جو چیئرمین ہے نا، یہ بندہ سمجھ گیا بہت اچھے طریقے سے، جو کہ ہماری سوچ تھی. صحیح ہے، دم پہ پاؤں رکھ دیے، یہ سمجھ گیا یہ بندہ کہ پیسوں کے بھوکے ہیں، چلیں گے آگے. ان کو پیسوں سے دبا کے رکھو اور یہ خود آپ کے پیچھے بھاگیں گے. تنویر کے مطابق انڈیا والا میچ چھوڑ دینا چاہیے پاکستان کو، پھر آگے بھی پاکستان ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا، ہم تو امید کرتے ہیں پہنچے گا، تو مطلب انڈیا سے بالکل چیپٹر کلوز کریں. سینئر کرکٹ کی بات کر رہا ہوں، پھر میں جونیئر کی بھی بات کروں گا. اتوار کو میچ ہے زمبابوے میں، ہرارے میں. دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا فیصلہ ہے ویسے تو آصف، اور پاکستان گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے، میں تو یہاں پر یہ کہوں گا کہ چاہے وہ انڈر 19 والا میچ کھیلیں یا نہ کھیلیں، میں دونوں صورتوں میں اپنے قوم اور اپنے بورڈ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن اگر مجھ سے ذاتی رائے پوچھیں گے نا، لڑائی ہوئی ہے ورلڈ کپ کے اندر، چونکہ وہاں پر ایک ٹیم کو باقاعدہ طور پر آپ نے آؤٹ کیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور 2 کمپیریزنز. اور یہاں پر میں ایک بات بولوں گا کہ جو بنگلہ دیش والا معاملہ تھا، کتنی عجیب بات ہے کہ جب آپ جو ہے بھارت انکار کرتا ہے تو آئی سی سی قانون ہی بدل دیتا ہے کہ جی قانون بدل دیا، بھارت کو نیوٹرل کھلا دیتے ہیں، پورا ٹورنامنٹ کی آپ نے ایسی کی تیسی کر دی نا، فائنل بھی وہی ہوا. لیکن جب بنگلہ دیش نے انکار کیا تو آپ نے قانون یاد دلا دیا کہ نہیں آپ کو تو کھیلنا پڑے گا. کیسے؟ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی بورڈ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کھیل سکتا. جہاں تک انڈر 19 کی بات ہے، مجھے نہیں پتا آپ کی کیا رائے ہے تنویر کی، اور گورنمنٹ کیا فیصلہ کرے گی. جو بھی فیصلہ کرے میں اس کو منون قبول کروں گا، چونکہ اب یہ مطلب بھارت اور پاکستان کا ہی مقابلہ ہے نا وہ بھی. جی صحیح بات ہے. لیکن آصف یہاں کیونکہ پر انڈیا ایسا نہیں کرتا نا، وہ خواتین کے میچز ہو رہے ہیں، آج فٹ سال کا میچ ہوا، بالکل صحیح ہو گیا جی. تو کرکٹ کے اوپر ہی کیوں آ دیکھیں، گیا میں انڈر 19 کا وہ فرق- پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو موقع تھا جی. کہ کھیلوں میں سیاست انڈیا لے کر آیا، جو سب سے مضبوط مجھے جو بات لگی نا محسن نقوی صاحب نے بالکل. جو کہی ہے وہ یہ کہ کھیلوں میں سیاست نہیں چلنے دیں گے بھائی. ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اگر ہم اصولی طور پر دیکھیں آصف، تو اس ورلڈ کپ 2026 کے اندر آپ کی ایک کنٹروورسی ہوئی، اسی کو لے کر ہی آپ چل رہے ہیں نا. وہاں پر ڈیسیجن میکنگ آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ میں جا کے فیصلہ ہوا، ووٹنگ ہوئی، ڈسپیوٹ چل رہا ہے بالکل ایک الگ ٹورنامنٹ کے حوالے سے. انڈر 19 پہلے سے ہی پروسیس میں ہے، اگر کچھ کرنا تھا تو ورلڈ کپ اس ایونٹ سے پہلے آپ اناؤنس کرتے. میری یہ بات، میری اپنی ذاتی رائے ہے. نہیں، اب اس کو آپ- دیکھیں نا، آپ- اب اس- ایک اب میرا اس- پوائنٹ لے لینا نا. اب جو چیز ہو گئی ہے اس ٹورنامنٹ کے اندر، چونکہ کسی نے خرابی کی نہیں ہے، وہ آلریڈی ایک زمبابوے کے اندر ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے چیزیں دیکھیں. تو یہ بھی تو میں سری آپ کو- لنکا میں ہو رہا ہے. دیکھیں اس سے پتہ تاثر کیا جائے گا، میں بتاتا ہوں آپ کو، اس سے تاثر یہ جائے گا کہ آپ بلا وجہ چیزوں کو خراب کر رہے ہیں. آپ کی لڑائی انڈیا سے ہے نا، آپ انڈیا کے ساتھ اس ٹورنامنٹ میں جہاں لڑائی انہوں نے خراب کی ہے، جہاں انہوں نے انجسٹس کی ہے، آپ وہاں آئی سی سی اور بی سی سی آئی کو نہیں، بی سی سی آئی کے مفادات کو ہٹ کریں. کیونکہ اس انڈر 19 کے میچ سے نہ تو آئی سی سی کو کوئی مالی نقصان ہونا ہے، نہ بھارت کو کوئی مالی نقصان ہونا ہے. آپ اپنے بچوں کو ہی ایک جو ہے نا، آپ کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے یار جو وہاں کریں گے. آپ کو وہیں ہٹ کریں جہاں ان کو لگنی ہے. آپ کو پتا ہے اس میچ کی ویلیو ہے، کچھ کہہ رہے ہیں اس معاملے پر وہاں پہ ہٹ کریں اور اس معاملے کو رہنے دیں، ہٹ کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. کرتے کرتے آپ نے تنویر کا نام لے لیا. سن لیں. دیکھیں کیا ویمنز کا ہائیبریڈ کا معاملہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. تو ریئیکشن ہوا نا. مسئلے تو مینز میں آئے تھے، وومنز میں تو نہیں تھے. لیکن کیا ہوا، طے کیا پایا کہ بھائی وومنز میں بھی ایسا ہوگا.
इसी तरीके से अंडर 19 में भी हो सकता है, क्या पता अभी हो जाए, क्या पता आगे चल के हो, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि पाकिस्तान इंडिया के मामलात सही नहीं होते, अब बांग्लादेश भी हो गया। बात ये है कि किसी भी उसमें जाके, चाहे अंडर 19 हो, चाहे विमेंस हो, चाहे मेंस हो, आपने इनको ये बताना है कि तुम जो अपने आप को इतना समझते हो वो कुछ भी नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि हम ये कहते हैं कि जी इवेंट नहीं खेलेंगे तो पैसे से परेशान, नहीं, सबकी लीगें हो रही हैं, सबके पैसा आ रहा है, कोई मसला नहीं। एक सवाल मेरा है आसिफ भाई, एक T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में आता है, आप वो मैच भी इंडिया से फोरफीट करोगे, फाइनल आप करना चाहोगे या आप उनको ट्रॉफी दे दोगे? आप बताएं। अंडर 19 में भी ये नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए एक अलामती तौर पे कि ये मैच ना खेलकर हम प्रोटेस्ट करके आपको याद दिला रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या है। आई थिंक इतना भी काफी है फिलहाल के लिए। अब सुन ले एक चीज, वहां हमारा नुकसान है, पाकिस्तान हम सुन ले, वर्ल्ड कप जीतने अगर जा रहे हैं, हम महरूम हो सकते हैं उससे। अच्छा सुन ले, इसमें इंडिया कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा सुने, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच ना खेलने की बात आती है तो सबसे पहले प्रॉब्लम किसको आता है? ब्रॉडकास्टर्स को। ठीक है, अब अगर पाकिस्तान कहता है कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, किसको प्रॉब्लम आएगा? ब्रॉडकास्टर्स को। एक मैच के लिए तनवीर ठीक है मेरा ख्याल है, इसका मैं जवाब दूंगा। सुन तो आता है, प्रॉब्लम आता है, ठीक है। आपका पूरा इवेंट जो है ना, वो ना आईसीसी के हाथ में है, ना किसी क्रिकेट बोर्ड के हाथ में, वो टोटल ब्रॉडकास्टर्स के हाथ में आपका पूरा इवेंट चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये शेड्यूल बनाओ, ये शेड्यूल बनाओ, ये शेड्यूल बनाओ। मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब को यह बोलना चाहिए, अगर वो कहते हैं हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, वो साथ में ये भी बोल दें आगे पहुंचे सेमीफाइनल फाइनल, उसके बारे में भी हम सोचेंगे खेलें या ना खेलें। अच्छा, इसके बोलने से क्या होगा पता है? इसके बोलने से यह होगा कि आपके जो ब्रॉडकास्टर है ना, वो ऐसे कांपने लग जाएंगे कि राउंड का मैच भी इसने मना कर दिया, आगे जो बड़ा मैच आएगा, ठीक है, उसमें भी ये पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उससे ये होगा कि ब्रॉडकास्टर फिर बिठाएगा इन सबको, जिसमें बीसीसीआई, आईसीसी सब आएंगे। खुशामदेद एक मरतबा फिर स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं, और हमारी बात जो हो रही है वो पाकिस्तान और जो भारत के मामलात हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का स्टांस है, और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो आज मुलाकात की, उसके बाद जो चीजें निकल के आ रही हैं और आती रहेंगी, उस पर हम आज भी बात करेंगे, कल भी बात करेंगे, और परसों भी जिंदगी रही तो हम बात करेंगे। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। देखिए, आपने मुझसे सवाल किया था कि भारत की पार्टिसिपेशन के हवाले से समझने से मैं कासिर हूं। खुद इंडियन अवाम को ना अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि ये कौन सी आपकी जो है ना पॉलिसी है, ये कौन सी आपके सेंटिमेंट्स हैं। और मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा जो बहुत ज्यादा जो है ना गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ हो जाएं, कि आपके सारे की सारी जो सेंटिमेंट्स हैं वो सिर्फ आपकी बायलैटरल सीरीज की हद तक होते हैं। ये कैसी दुश्मनी है, ये हम कैसे आपके साथ हैं कि आईसीसी इवेंट में आप खेलने हमारे साथ तैयार हो जाते हैं? क्यों? आपका ब्रॉडकास्टर वहां पे इन्वॉल्व है, आपके पैसे इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान तो देखिए कुर्बानी देने को तैयार हो गए। ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान तो भी आएगा अगर आप बायलैटरल खेलेंगे। सर आपकी बात ठीक है, बायलैटरल के अंदर आप नहीं खेलते ना, तो मत खेलें आईसीसी इवेंट के अंदर भी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक मुल्क की पॉलिसी तो सही होनी चाहिए ना, उसमें अगर मगर कहां होती है। हमने अब देखिए एक दूसरा स्टेप की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हो रहा है कि कोई तो अब बोल रहा है। मुझे हैरत है ऑस्ट्रेलिया पर, इंग्लैंड पर, न्यूजीलैंड पर, कि उनके अगर प्लेयर खेलते हैं उनको वहां से माली फायदे होते हैं। आपने बिल्कुल आईपीएल खेलते हैं और आप उनसे पैसे कमाते हो, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलकर दूसरा, लेकिन आपने आईसीसी की तो ये जो मतलब स्टैंडिंग है उसको इस कदर मजरू कर दिया है इस फैसले ने। बांग्लादेश क्या कोई छोटा मतलब क्रिकेटिंग नेशन है, वो टेस्ट प्लेइंग नेशन है। आपके दुनिया के तमाम मतलब टेस्ट प्लेइंग नेशन की तरह वो मोतबर है, 26 साल। आपने उसको इस तरह साइडलाइन किया एक डबल स्टैंडर्ड पर। जो सबसे बड़ी आई थिंक इसमें ज्यादती हुई है वो ये है कि भारत को आप कहते हो जी कि आपके लिए हाइब्रिड कानून बन जाएगा, कानूनी तब्दील। पाकिस्तान में सर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी होनी चाहिए थी, आपने आईसीसी ने खराब किया, कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, सारा नेगोशिएशन हुई और इवन पाकिस्तान ने फिर अपना उसमें इक्वालिटी दिखाई। बांग्लादेश को आप कैसे ये कह सकते हो? और आपने आज स्कॉटलैंड के खुद क्रिकेट बोर्ड के चीफ का बयान आया, वी फील फॉर बांग्लादेश। आप कर क्या रहे हो खेल के साथ? कभी फुटबॉल में ऐसा हुआ कि ब्राजील, अर्जेंटाइन अपनी स्टैंडिंग की बुनियाद पर जो है वो इस तरह की बदमाशी करें, या रॉजर फेडरर या राफेल नडाल टेनिस को रूल करना शुरू कर दें? पहली मरतबा नहीं हुआ सर, आप सही कह रहे हैं। क्रिकेट की अगर आप तारीख देखें 2009 में जिम्बाब्वे रिप्लेस हुआ था, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में रिप्लेस न्यूजीलैंड हुआ था, और आज बांग्लादेश। देखिए इसमें देखिए सबसे ये हो चुका है। ये मैंने देखिए जिम्बाब्वे का मेरा आखिरी पॉइंट, क्योंकि ये सवाल मेरे से लिंक था, जिम्बाब्वे के साथ उस पर जो हुआ वो एक सियासी मामला था, और उसके ऊपर भी अगर
اس کی میں اور ڈیٹیل کبھی نکال دوں تو آئی ایم شیور آپ کے پاس ہے. ان کے تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اگر ان کو بھی آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں نا انڈیا کی طرح, پھر آپ نے انڈیا کے لیے سب مثال, میں نے اگین وہ بات کروں گا, جب آئی سی سی کا معاملہ آتا ہے بھارت کے لیے تو قانون میں تبدیلی ہوتی ہے, سب کچھ تبدیل ہوتا ہے. بنگلہ دیش کے لیے آپ نے قانون کو یاد دلایا کہ بھائی آپ نہیں کہہ سکتے, جبکہ آصف آپ کو اچھی طرح پتا ہے چاہے بائیلیٹرل سیریز ہو, بنگلہ دیش بات سنیں نا, قانون نہیں بنایا تھا انہوں نے سب کو بٹھایا اور پوچھ لیا 14 فیصلہ. نہیں تو یہ بورڈ میٹنگ میں آپ نے بھارت کے لیے پھر ہائبرڈ کیوں کیا, بھارت کو فیسیلیٹیٹ کیوں کیا آپ نے؟ ہسٹری ہے ہسٹری کی بات نہیں ہے, آپ کا قانون 2010 سے آئے نہیں. میری یہ رائے ہے کہ آئی سی سی یا کسی بھی آرگنائزیشن کا قانون کسی سچویشن کا یہ ہسٹری کا تابع نہیں ہونا چاہیے. قانون ایک لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے جو خود بخود انٹرپریٹیڈ ہو جائے, میرا یہ خیال ہے. پھر آئی سی سی ایک متنازع باڈی ہے نا سر, آئی سی سی میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے سر, لکھا ہونا چاہیے تاکہ یونیفارم پالیسی رہے. تو یہ آئین آپ آج بنانے بزنس کا آرٹیکل پڑھیں, آپ دنیا بھر کے کرکٹ مبصرین کو دیکھیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ آپ نے وہ نہیں کیا جو وہ ان کو بھی یہ لیوریج ملنا چاہیے تھا. وہ کیا بول رہے تھے, ہمیں سیکیورٹی کنسرن ہے نا, آپ نے ان کا پلیئر باہر کیا نہیں کیا, سیکیورٹی کنسرن پہ کیا نا. ٹھیک ہے, آپ پوری ٹیم کو پیسے دیتے ہیں. آخری بات اس ٹاپک پہ ہم آگے رکھتے ہیں اور آگے بھی اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. دیکھیں جب آئی پی ایل سٹارٹ ہوئی تھی, جب آئی پی ایل سٹارٹ ہوئی اس سے پہلے کوئی دنیا میں لیگ ہوتی تھی نہیں, جب آئی پی ایل بھی ہوئی تو آئی پی ایل بھی نہیں ہوتی تھی, اس سے پہلے بھی کوئی لیگ نہیں ہوتی تھی. تو آئی پی ایل سٹارٹ ہی اسی وجہ سے ہوئی کہ ہم پوری دنیا کو کنٹرول کریں گے یہاں سے, ٹھیک ہے, پوری دنیا کو کنٹرول کریں گے, ٹھیک ہے, پیسہ دیں گے, کرکٹ بورڈز ہاتھ میں آئیں گے. اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آئی پی ایل نہیں تھی نا تو اس ٹائم کیا بات ہوتی تھی, آسٹریلیا سب سے بڑا اسٹرانگ کرکٹ بورڈ ہے, انگلینڈ سب سے بڑا کرکٹ بورڈ ہے, یہی بات ہوتی تھی نا, ٹھیک ہے, سب کچھ. یہ ان دو کرکٹ بورڈز کی سب سے زیادہ باتیں ہوتی تھی کہ یار یہ سسٹم بڑا اچھا سب کچھ ہے. تو یہ ایک پورا پلان کے تحت یہ کنٹرول کرنے کے لیے آئی پی ایل بنائی گئی. اس کے بعد مجھے ایک بات بتائیں, جب ایک کرکٹ بورڈ کا ایک پلیئر 24 کروڑ میں جب بکے گا 20 کروڑ کے اندر, تو وہ پاگل ہے کہ اس لیگ کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے خراب کرے گا. آج میں کہہ رہا ہوں دنیا کی کوئی سی بھی لیگ, ٹھیک ہے, آئی پی ایل سے زیادہ پیسہ دے, وہ ساری بات ہوتی تھی, ٹھیک ہے, سب کچھ. یہ ان دو کرکٹ بورڈز کی سب سے زیادہ باتیں ہوتی تھی کہ یار یہ سسٹم بڑا اچھا سب کچھ ہے. تو یہ ایک پورا پلان کے تحت یہ کنٹرول کرنے کے لیے آئی پی ایل بنائی گئی. اس کے بعد مجھے ایک بات بتائیں, جب ایک کرکٹ بورڈ کا ایک پلیئر 24 کروڑ میں جب بکے گا 20 کروڑ کے اندر, تو وہ پاگل ہے کہ اس لیگ کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے خراب کرے گا. آج میں کہہ رہا ہوں دنیا کی کوئی سی بھی لیگ, ٹھیک ہے, آئی پی ایل سے زیادہ پیسہ دے, وہ ساری بات ہوتی تھی, ٹھیک ہے, سب کچھ. یہ ان دو کرکٹ بورڈز کی سب سے زیادہ باتیں ہوتی تھی کہ یار یہ سسٹم بڑا اچھا سب کچھ ہے. تو یہ ایک پورا پلان کے تحت یہ کنٹرول کرنے کے لیے آئی پی ایل بنائی گئی. اس کے بعد مجھے ایک بات بتائیں, جب ایک کرکٹ بورڈ کا ایک پلیئر 24 کروڑ میں جب بکے گا 20 کروڑ کے اندر, تو وہ پاگل ہے کہ اس لیگ کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے خراب کرے گا. آج میں کہہ رہا ہوں دنیا کی کوئی سی بھی لیگ, ٹھیک ہے, آئی پی ایل سے زیادہ پیسہ دے, وہ دوسری بات یہ کہ یار کیا بات بھول گیا ہوں میں, نہیں میرے ذہن میں آدھا بڑی زبردست بنگلہ دیش ایشیا کرکٹ کونسل کی بات کر رہے تھے آپ, ایشیا کپ کی بات کر رہے تھے. ایک تو میں نے یہ بات کی جس کے صدر محسن نقوی صاحب, ایشیا جو ہے وہ ختم کر دے, چلے خیر وہ میرے ذہن میں بات آئے گی. محسن نقوی صاحب صدر بھی ہیں, ہاں, یہ جو ہے یہ دیکھیں, اب یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. ایشیا کپ کب ہے, اب کوئی آئیڈیا ہے؟ ایشیا کپ اگلے سال. ان کی چیئرمین شپ کب تک ہے؟ ان کی چیئرمین شپ 3 سال کی ہے, ابھی باقی ہے. مطلب جب ایشیا کپ جب ایشیا کپ آئے گا تو ان کی چیئرمین شپ رہے گی, ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایشیا کپ آنے سے پہلے ریزائن دے کے میری جو ریزائن دے کے بولے ہم ایشیا کپ تم سے کھیلنا ہی نہیں چاہتے. ٹرافی کا کیا کریں؟ نہیں, ٹرافی جب ریزائن دے دیا ٹرافی چلی گئی نا. دیکھیں وہ ان کی جو پاور ہے وہ رہے گی ہمیشہ کے لیے. میں جب تک تھا تمہیں ٹرافی نہیں دی میں نے, ٹھیک ہے, میں نے اگر ریزائن کر دیا تم نے جا کے لے لیا, آپ یہ کریں جو ہے وہ تو ان کی چیئرمین شپ رہے گی, ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایشیا کپ آنے سے پہلے ریزائن دے کے میری جو ریزائن دے کے بولے ہم ایشیا کپ تم سے کھیلنا ہی نہیں چاہتے. ٹرافی کا کیا کریں؟ نہیں, ٹرافی جب ریزائن دے دیا ٹرافی چلی گئی نا. دیکھیں وہ ان کی جو پاور ہے وہ رہے گی ہمیشہ کے لیے. میں جب تک تھا تمہیں ٹرافی نہیں دی میں نے, ٹھیک ہے, میں نے اگر ریزائن کر دیا تم نے جا کے لے لیا, آپ یہ کریں جو ہے وہ ان کے ساتھ. اور دوسری, ہاں جو بات یاد ہے مجھے, دوسری بات یہ, آپ نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات بولی نا کہ یہ
بولیں گے جی آئی سی سی ہٹا دو ان کو, ہمیں اگر ان پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہوتا پیسے پیسے اگر ان کو کہیں اور سے مل جائیں, ٹھیک ہے, آپ یہ مجھے کر کے بتا دو, میں مان جاؤں گا. پاکستان اپنے منہ سے بولے کہ کبھی بھی کوئی ایونٹ ہوگا ہم اس گروپ میں نہیں ہوں گے, ہمیں دوسرے گروپ میں رکھو, یہ کر کے بتاؤ, میں مان جاؤں گا.